السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی، قسط نمبر ہے 11۔ لیکن اس قسط کو پڑھنے سے پہلے اور سننے سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ نہیں تھا دھیان کوئی توڑتے ہوئے سگریٹ، میں تجھ کو بھول گیا چھوڑتے ہوئے سگریٹ۔ سو یوں ہوا کہ پریشانیوں میں پینے لگے، غم حیات سے منہ موڑتے ہوئے سگریٹ۔ مشابہ کتنے ہیں ہم سوختہ جبینوں سے، کسی ستون سے سر پھوڑتے ہوئے سگریٹ۔ کل ایک ملنگ کو کوڑے کے ڈھیر پر لا کر نشے نے توڑ دیا جوڑتے ہوئے سگریٹ۔ ہمارے سانس بھی لے کر نہ بچ سکے افضل، یہ خاکدان میں دم توڑتے ہوئے سگریٹ۔ آسمان کی تاریکی میں چمکتے چاند کو آج نہ جانے کیوں وہ بہت غور سے تک رہا تھا۔ آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں، مگر سوچے کہیں اور پرواز کر رہی تھیں۔ ہاتھ میں جلتا ننا شعلہ کب اس کی انگلیاں تک پہنچ گیا تھا اسے احساس ہی نہ ہوا تھا۔ چونکا تو اس وقت جب سارا نے سگریٹ قریب آ کر اس کے ہاتھ سے جھٹکی تھی۔ کہاں گم ہے بھائی؟ متفکر سی اسی کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگی، جبکہ اذلان سبطین اپنی اس کیفیت پر خود بھی ٹھٹکا تھا۔ اس کے ذہن کن سوچوں میں الجھا تھا کہ اپنی جلتی انگلی کا احساس ہی نہ ہوا۔ بھائی، اذلان نے گہری سانس بھر کر اس کے فکرمند تاثرات دیکھے۔ کچھ نہیں میرا بچہ، بس بے دہانی میں احساس ہی نہ ہوا۔ اسے بازو کے ہلکے میں لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس وہ شہزادوں کی سی آن بان والا اذلان سبطین اس وقت بڑھی ہوئی شیو میں کافی ڈیسنٹ کے ساتھ مزمحل لگ رہا تھا، اور سارا سبطین کی تو جان بستی تھی اپنے بھائی میں، پھر کیوں نہ فکر مند ہوتی۔ اس کی فکر پر اذلان کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں میری دادی ماں۔ شرارت سے اس کی ناک کھینچی، وہ بھی اب مسکرا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات کرنے آئی تھی؟ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنے آئی ہوں؟ ظاہر ہے اس ٹائم کوئی اہم بات ہی تمہیں اپنے کمرے سے کھینچ کر لا سکتی ہے۔ اس کے بال سہلاتے وہ وال کلاک میں بجتے 12 کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بھی تائید میں سر ہلاتی لب کاٹنے لگی، کیونکہ جو بات کرنے آئی تھی وہ کوئی عام اور چھوٹی نہیں تھی۔ اس سے اذلان کا موڈ بھی بگڑ سکتا تھا، مگر ہمت تو اسی نے کرنی تھی۔ بھائی، میں جانتی ہوں میں بہت پرسنل ہو رہی ہوں، بٹ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی۔ اذلان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کیا اور ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا جو اب الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی خاموشی پر خود ہی بول پڑی تھی۔ شاید وہ اپنی بہن سے ایسی باتیں شیئر کرنا نہیں چاہتا ہو، مگر اسے کچھ افسوس بھی ہوا تھا۔ کیا بتانا نہیں چاہتا گدھی؟ خود ہی سب کچھ اخذ کر رہی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا تم سے چھپاتا؟ ڈپٹ کر کہتے گھور کر اسے دیکھا۔ سارا کا چہرہ اور آنکھیں یکدم ہی چمکی تھیں۔ سچی؟ اس کی خوشی پر اذلان نے مصنوعی تعصب سے اسے دیکھا۔ کیسی بہن ہے؟ بھائی نے اپنے لیے کسی کو نہیں چنا تو کیسے کھل رہی ہے؟ اس کے ملامتی انداز پر وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ ارے نہیں بھائی، میرا یہ مطلب تھوڑی، میں تو… آپ تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ اپنی صفائی دیتے اس کے لبوں پر چمکتی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھا اور خفگی سے بولی۔ اذلان بے ساختہ قہقہا لگا گیا تھا۔ اور جو تم ایسے نان سینس سوال کر رہی ہو اس کا کیا؟ میں تنگ نہیں کری، بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ میری پسند کے بارے میں؟ اس بار اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اب اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اب آپ ایسے اکیلے اکیلے اچھے نہیں لگتے نا؟ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے لب کا کونا دبا گئی۔ خیر تو ہے تمہیں؟ کیسے آج بھائی کی تنہائی کا خیال آ گیا؟ خوشمگی نگاہوں سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ سارا نے پہلو بدل کر بال کان کے پیچھے عرصے اور اب مدعے پر آنے کیا سوچا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں کس کے لیے بات کرنے آئی ہوں؟ سارا نے اس کے تاثرات جانچے اور اذلان جیسے ذہین شخص کو لمحہ لگا تھا بات کی تہ تک پہنچنے میں۔ وہ بے وقوف بھر کر گئی ہے ہوگی تمہیں۔ چہرے کے تاثرات یکدم بگڑے تھے، یعنی اس کی بہن علیشہ محمود کی سفارش کرنے اس کے پاس آئی تھی۔ اذلان کے چہرے پر یکدم ہی ناگواری چھا گئی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں، مجھے خود ہی احساس ہوا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ سارا گڑبڑا کر رہ گئی۔ تو آپ کم از کم غور تو کر سکتے ہیں نا بھائی، وہ بہت اچھی ہے، بس تھوڑی جذباتی ہے۔
اذلان نے چند پل اپنی لاڈلی کی التجائی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتی سارا، وہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے، قدرے بے بسی سے کہا۔ وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ خود کو بے وقت کرنے والی لڑکیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ اپنی انا اور وقار کو خواہشوں کے لیے روننے والی لڑکی بھی کیا لڑکی ہے؟ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے لیے، پوری کی پوری بدل سکتی ہے اگر آپ اسے ایک موقع دیں۔ بھائی اتنی بری نہیں ہے وہ جتنا آپ سمجھتے ہیں اسے، وہ تو جیسے اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے آئی تھی۔ اذلان تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ اور اگر نہیں بدلی؟ بھائی آپ نہیں جانتے وہ کتنی سیریس ہے آپ کے لیے۔ جاننا بھی نہیں ہے، ناگواری سے سر جھٹکا۔ پلیز بھائی ایک بار سوچ تو لیں، پلیز۔ اس کا ہاتھ تھامتے منت سے بولی، آنکھوں کے سامنے بس اس کا سسکتا چہرہ آ رہا تھا۔ اذلان نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت عزیز ہے تمہیں وہ؟ آپ سے کم۔ انداز ہنوز وہی تھا۔ ٹھیک ہے پھر جو تم چاہو وہ کرو، اس نے جیسے چاند چھڑانے والے انداز میں کہا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا سچ بھائی؟ مطلب او مائی گاڈ، بے ساختہ ہی چیخی تھی۔ ہاں میری ماں۔ اذلان نے کان میں انگلی ٹھونسی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ آئی لو یو سو مچ بھائی، یو آر دا بیسٹ۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے نہال ہو گئی تھی۔ اذلان اس کے انداز پر محبت سے مسکرا دیا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ پہلے کی طرح کھلکھلائی تھی۔ سارا سبتین کے لیے تو وہ اپنا آپ بھی وار سکتا تھا، یہ تو بہت معمولی بات تھی۔ سین فرانسسکو کی یکبستہ شام میں ایک پرآسائش ہوٹل کے 5ویں فلور پر اپنے روم میں چیک ان کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ پاکستان اخماسہ تنویر کا نمبر ملایا تھا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی یہاں پہنچا تھا اور پہلا خیال جس سے رابطے کا آیا تھا وہ دشمن جاں ہی تھی۔ اس کے وجیح نقوش پر نرم سا تاثر تھا۔ قدم اٹھاتا کمرے کی کھڑکی کے نزدیک آ رکا۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ باسط سب خیریت ہے نا؟ اخماسہ کی نیند سے بھری گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اپنی بے دہانی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس وقت پاکستان میں رات کا آخری پہر تھا اور یہ بات اس کے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری یار، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ تم اس وقت سو رہی ہوگی، بس اپنے پہنچنے کی اطلاع دینی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے کچھ شرمندہ سا ہوا۔ اتنے میں اخماسہ کے حواس بھی بیدار ہو چکے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم پہنچ گئے نا خیریت سے؟ ایک نظر برابر میں سوئی ثنیہ بیگم کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں پہنچ گیا، ابھی ہوٹل پہنچا ہوں، اس کے سنبھلے ہوئے انداز پر مزید بتایا۔ اور انکل آنٹی کو انفارم کر دیا؟ اس نے سرسری پوچھا۔ باسط کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، سب سے پہلا خیال تمہارا ہی آیا، بتا دوں گا انہیں بھی، فی الحال تم تو خیریت پوچھ لو۔ کھڑکی کے شیشے پر جمتی اوس کو دیکھتے چھیڑا۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو پوچھی تھی تمہاری فلائٹ سے پہلے، قدرے تعجب سے بولی۔ دوسری جانب بیٹھا باسط بدمزہ سا ہو گیا۔ عجیب لڑکی ہو، بندہ کیا بس خیریت ہی پوچھ سکتا ہے اپنے منگیتر سے؟ اس کے چڑچڑے انداز پر اخماسہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا بتاؤ، کھانا کھا لیا اور کیا شیڈیول ہے؟ نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا، ابھی فریش بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر میں آرڈر کروں گا، آفس کا کام کل سے شروع کرنا ہے۔ تم بتاؤ، مجھے مس کر رہی ہو؟ اس کے روٹھے انداز اور بچگانہ سا۔ باسط تم پاگل ہو، سر نفی میں ہلاتے جیسے اطلاع دی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو، جب کبھی مجھ جیسے مرض میں مبتلا ہوگی تب پوچھوں گا۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی تھی۔ اس شخص کی محبت کی قدر تو کرتی تھی مگر اسے جواباً محبت نہیں دے پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، یا شاید جھجک تھی یا حیا، جو صرف منگنی کی صورت جو اپنے جذبے کسی پر آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ 2-3 سرسری باتیں کر کے نیند کا بہانہ کرتی کال کاٹ گئی تھی۔ اذلان، عالیہ صاحبہ نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے اسے پکارا تھا، جو کافی عجلت میں اپنی فائلز بیگ میں رکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ موم۔ موبائل پر اپنی سیکرٹری کی مس کالز چیک کرتے سرسری انداز میں مسکرایا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں بولیں۔ میں کیا سن رہی ہوں بیٹا، کیا وہ سچ ہے؟ ان کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات دیکھ کر وہ پل میں سمجھ گیا تھا کہ سارا سبتین اپنی رپورٹنگ کر چکی ہے۔ یس موم، ایسا کچھ غلط بھی نہیں سنا، اطمینان سے کہتے کندھے اچکا دیا۔ بٹ بیٹا جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، پھر؟ اس میں حرج ہی کیا ہے موم، ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی ہے، پھر اس سے کیوں نہیں؟ وہ بہت عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی روٹین کی بات ہو۔ عالیہ صاحبہ کو کچھ عجیب لگا تھا، کچھ بہت عجیب۔ وہ خاصی حیران ہوئی تھیں کیونکہ جتنا وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھیں انہیں اس کی پسند کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ پھر یہ اچانک فیصلہ اس نے کیوں لیا تھا، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔
بیٹا یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس طرح چٹکیوں میں فیصلہ کب سے کرنے لگے تم؟ کیا میں نہیں جانتی کہ علیشا کے ذکر پر ہی تم چڑ جاتے ہو؟ بغور اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ اذلان سبطین نے مسکراتے ہوئے کوٹ کی پاکٹ میں موبائل ڈالا اور قریب آتے ان کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ہاں اس کی حرکتیں تھوڑی اریٹیٹنگ ہے، بٹ سارا کا کہنا ہے وہ بدل جائے گی۔ اس کی بات پر عالیہ صاحبہ چونکی تھی۔ مطلب یہ اس پاگل لڑکی کے کہنے پر ہو رہا ہے اتنا بڑا فیصلہ؟ ان کے خوشمکی لہجے پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا۔ یار ماما بس کر دیں، میں اس معاملے میں اتنا الجھنا نہیں چاہتا، اور سارا کی خواہش دیکھا جائے تو اتنی غلط بھی نہیں ہے، آپ اب اس کے پیچھے مت پڑ جائیے گا۔ بس تم باپ بیٹا اس کی ہر جائز ناجائز مانتے رہو، سر پر چڑھ کر ناچنے لگے گی۔ روٹتے ہوئے اس سے الگ ہوئیں۔ ابھی لیٹ ہو رہا ہے، آ کر بناؤں گا آپ کو، اور ساری شکایتیں بھی سنوں گا۔ انہیں بوسہ دیتا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ عالیہ صاحبہ گہری سانس بھرتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں علیشا سے کوئی مسئلہ تو نہ تھا، دیکھی بھالی بچی تھی، بچپن سے ہی اسے جانتے تھے، مگر اس کا ضدی اور ہر دھرم مزاج انہیں کچھ خاص پسند نہ تھا۔ مگر اس معاملے میں مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ سارا اور خود اذلان بھی راضی تھا، اسی لیے انہیں اب باقاعدہ رشتہ لے کر جانا تھا۔ کوریڈور سے نکلتے اس کی نگاہ سامنے گھنے درخت کے نیچے کھڑے فائق احمد پر پڑی تو پہلے تو اسے اپنی نگاہ کا دھوکہ لگا، مگر جب اسے جیتے جاگتے وجود نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو تقریباً بوکھلاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وائٹ کرتا اور بلو جینز پر ہم رنگ سٹال ڈالے گھبرائی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ فائق کی مسکراہٹ خود بخود گہری ہو گئی تھی۔ کیوں، یہاں میرا آنا ممنوع ہے کیا؟ اطمینان سے درخت سے ٹیک لگاتے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ نہیں مگر بلا وجہ آنا تو منع ہے نا۔ جھنجھلا کر لٹیں کان کے پیچھے اڑستی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اگر علیشا ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتی تو پھر پیچھے پڑ جاتی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں بلا وجہ آیا ہوں؟ انداز ہنوز وہی تھا۔ سارا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پھر کیوں آئی ہیں؟ یہ تو آفس ٹائمنگ ہے آپ کی۔ تم ٹائم نہیں دو گی تو اسی طرح آنا پڑے گا نا۔ سیدھا ہوتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کتنا اگنور کر رہی ہو؟ پورے دن میں میرے 1000 میسیجز میں سے 2-3 کا رپلائی کرتی ہو، کالز اٹینڈ نہیں کرتی، اور کیا کروں میں؟ اطمینان سے کندھے اچکا دیے جبکہ سارا اس کی مبالغہ آرائی پر بس گھور کر رہ گئی۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ۔ اس کے اس طرح گھورنے پر فائق نے بھی جواباً گھورا تھا۔ کیوں، کل رات کال کی وہ اٹینڈ کی تم نے؟ ہاں تو 10 بجے کے بعد کریں گے تو کیسے اٹھاؤں گی؟ میں جلدی سو جاتی ہوں۔ اتنے معصوم سے انداز میں بولی کہ فائق کو نظریں چرانی پڑ گئیں۔ پہلی لڑکی کا سنا ہے جو اپنے منگیتر سے اس لیے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ جلدی سو جاتی ہے، اس نے ملامتی انداز میں کہا جبکہ سارا منگیتر لفظ پر چونکی تھی۔ میں منگیتر کب سے ہو گئی آپ کی؟ اس نے اچھمبے سے کہا جبھی وہ ایک قدم اچانک ہی نزدیک آیا۔ وہی تو بنانا چاہتا ہوں تمہیں۔ بس اب اور نہیں سارا، جتنا بھی پڑھنا ہے شادی کے بعد پڑھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں بھی ہیلپ کر دیا کروں گا۔ بس ماما کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اب پلیز۔ اس کے بےتاب لہجے پر سارا سے پلکیں اٹھانا دشوار ہو چکی تھی۔ دل کانوں تک دھڑکنا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ علیشا کی بہت قریب سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا، جو بڑی معنی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ فائق یکدم ہی بدمزہ ہوا تھا، اسے یہ مداخلت سخت ناگوار گزری تھی، جبکہ سارا سبطین بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ یہ صبا کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آیا تھا، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ ناگوار تاثرات چہرے پر سجائے سارا سے پہلے بول پڑا تھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، آپ صبا کے سلسلے میں آئیں یا کسی اور سلسلے میں؟ وہ بھی مروتاً ہی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسے ابھی بس سارا سے سروکار تھا، ورنہ وہ کوئی بھی ہوتا اس کی بلا سے۔ سارا نے حیرانی سے فائق کو دیکھا جس نے پل میں معاملہ سنبھال لیا تھا، مگر علیشا کی نگاہیں اس کے اندر پیدا ہوتے سوالوں کو واضح کر رہی تھیں۔ پھر فائق نے چند ایک باتیں ان سے کی تھیں اور خدا حافظ کرتا نکل گیا تھا، جبکہ سارا بھی علیشا کے سوالوں سے بچنے کے لیے بغیر کوئی توجہ دیے کلاسز کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کس قدر حیران کن صورتحال میں کھڑی تھی اس وقت وہ، عجیب بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو چکا تھا۔ بھلا اسے کب یقین تھا کہ وہ شخص اس پر اچانک اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے؟ وہ مغرور ناقابل تسخیر شخص جس کے حصول کے لیے وہ ہر اچھے برے کی تمیز بھلا چکی تھی، آج اتنی آسانی سے کیسے مان گیا تھا؟ یہ معجزہ ہی تو تھا۔ ہاں، آج وہ کہہ سکتی تھی کہ معجزے ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ علیشا محمود کے ساتھ ہوا تھا۔ سارا کی فیملی کے درمیان بیٹھی عجیب سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اپنے احساسات کے آگے اسے لفظ خوشی بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی چینخ چینخ کر سب کو اکٹھا کرے اور بتائے کہ وہ شخص اب اس کا بنایا جا رہا تھا۔ علیشہ محمود جو اپنے والدین کی اکلوتی وارث تھی، اذلان سبطین کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا روح افزا تھا۔ دل کی ہر کلی اس شخص کے نام کی پھوار سے کھل اٹھی تھی۔ اپنی جگمگاتی آنکھوں سے ان لوگوں کو منگنی کی تاریخ پکی کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی سارہ کو دیکھا، وہ بھی انہی لوگوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ تو کیا اذلان سبطین نے صرف اپنی بہن کی خواہش پر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا؟ کوئی اتنا اہم بھی ہوتا ہے کسی کے لیے؟ مگر بہرحال جو بھی تھا، اس کی دلی آرزو پوری ہونے جا رہی تھی۔ سارہ نے نظر اٹھا کر اس کی تشکر سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے ملائمت سے اس کا ہاتھ تھپک دیا تھا۔ علیشہ ان سب کو رخصت کر کے کمرے میں آئی تو اس کے انگ انگ سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ فائنلی یو آر گونا بی مائن اذلان سبطین۔ تصور میں اس دشمن جاں کو لاتی مسکرائی تھی اور موبائل اٹھا کر اسے کال ملا دی۔ 1 2 3 اور پھر بے قراری میں چوتھی کال بھی ملا دی، جسے بالآخر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو کیسے ہیں؟ اس کے اسپاٹ لہجے کے جواب میں بہت شیریں انداز میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب اذلان سبطین کو جیسے اس شروع ہو جانے والے سلسلے سے شدید کوفت ہوئی تھی۔ سارہ کے کہنے پر مان تو گیا تھا، مگر اب آگے کے مرحلوں سے وہ خود کو الگ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ لمبی لمبی رومانوی کالز اور میسیجز کا سلسلہ اسے سخت ناپسند تھا۔ ٹھیک ہوں، وہاں سب خیریت؟ انداز وہی تھا مگر مربت نبھائی گئی تھی۔ آپ ہیں تو سب خیر ہی خیر ہے اب، شرارت سے کہتی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ آج انکل آنٹی اور سارہ آئے تھے، میں بتا نہیں سکتی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر چہک اٹھی تھی۔ آج اذلان سبطین کا ہر رویہ معاف تھا، کیونکہ آج علیشہ محمود ہواؤں میں تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ موم اور سارہ کی مرضی سے ہوا ہے، انتہائی سرسری لہجے میں کہتا اس کے جذبات پر اوس گرا گیا تھا۔ وہ جو ہواؤں میں اوپر ہی اوپر سفر کر رہی تھی، اچانک ہی اس کی اڑان سست پڑی تھی۔ مطلب یہ سب آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا؟ کیا اتنی گری پڑی ہوں میں؟ آنکھوں کی نمی آواز میں بھی گھل چکی تھی۔ اذلان کو فوراً ہی اپنے کہے جملے کا احساس ہوا تھا۔ لک علیشہ، میرے دل میں تمہارے لیے تو کیا، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں۔ مجھ سے سارہ نے تمہارے بارے میں ذکر کیا تو میں نے ہاں کہہ دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس امید کرتا ہوں کہ اگر ہم لائف پارٹنر بنیں تو ایک اچھی زندگی بسر کریں، دیٹس آل۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ علیشہ کے چہرے پر کچھ اطمینان سا آیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات بھی بہت تھی کہ اذلان سبطین نے ہاں کہی ہے۔ پھر تو مجھے سارہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، جو میں لاکھ کوششوں سے بھی نہ کر سکی، وہ صرف میرے ذکر پر کروا گئی۔ تکیہ گود میں رکھتی اب مسکرا رہی تھی۔ ہاں یو شوڈ، ویل ابھی کچھ مصروف ہوں، آئی ول ٹاک ٹو یو لیٹر۔ بات مختصر کرتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ کتنا بھی بھاگ لو، آخر پناہوں میں تو میری ہی آنا ہے تمہیں۔ اسکرین پر لگی اس کی شاندار تصویر کو گھورتی موبائل سائڈ پر ڈال گئی تھی۔ آج شاید ہی نیند اس پر مہربان ہوتی۔ کہتے ہیں باہر کے موسم سے زیادہ انسان کے اندر کے موسم اس پر اثر کرتے ہیں۔ وہ بھی آج کل خوش تھی، مطمئن تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف لاحق تھا کہ کہیں اس کی خوشیوں اور اچھے دنوں کی میعاد مختصر نہ ہو۔ باسط فیضان کے جذبات اور احساسات جاننے کے باوجود بھی وہ اپنی اس بدقسمت تقدیر سے ڈرتی تھی، جس نے اسے اور اس کی ماں کو ایک کٹھن وقت سے گزارا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی اسے باسط پر، اس کی باتوں پر یقین کرنے کو دل چاہنے لگا تھا۔ اسے گئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں نہ جانے کتنی کالز وہ اسے کر چکا تھا۔ یہ کالز بہت عام سی روزمرہ کی باتوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے پوچھتا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی خود بھی چھوٹے چھوٹے سوال کر لیا کرتی تھی۔ لڑکی کہاں گم ہو؟ اس کے کو ورکر صبا نے کاؤنٹر پر ٹائپنگ کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اخماسہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کی غائب دماغی پر صبا مانی خیزی سے مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے، لگ رہا ہے جیجو یاد آ رہے ہیں۔ آنکھ دبا کر چھیڑا۔ اخماسہ یکدم بلش ہو گئی تھی۔ بکو نہیں، کام کی بات کرو۔ اپنے تاثرات چھپانے کے لیے بلا وجہ کمپیوٹر پر انٹریز چیک کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر صبا کھلکھلا اٹھی تھی۔ بس اتنی جلدی بلش کر گئی؟ اچھا بابا اٹھو، چلو بابر سر نے کانفرنس روم میں سب ورکرز کو بلایا ہے۔ اس کے گھورنے پر مدعے کی بات کی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ اور صبا کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ اخماسہ نے باسط سے اپنے منگنی کے بارے میں اسے بتا رکھا تھا۔ 15 منٹ کی ورکرز میٹنگ کے بعد تمام ورکرز ایک غول کی صورت میٹنگ روم سے باہر نکلے تھے، جس کے سامنے ایک بڑی سی شیشے کی لفٹ بنی ہوئی تھی۔
وہ دونوں باتیں کرتے کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہی تھیں جب اغمازہ کی نظر لفٹ سے برآمد ہوتی شخصیات پر پڑی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا شاداب چہرہ جس کے پیچھے ایک مکروہ روپ چھپا تھا، آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ یک ٹک اپنے سے چند قدم دور ایک دوسرے میں مگن علیشہ اور اذلان سبطین کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بلکہ وہ صرف علیشہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک آج حد سے سوا تھی۔ اغمازہ؟ صبا جو آگے نکل چکی تھی اسے وہیں اٹکے دیکھ کر پکارا تھا۔ اس کی پکار پر اغمازہ کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونکے تھے، اور دونوں ہی نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا تھا۔ اغمازہ؟ علیشہ قدرے حیرت انگیز انداز میں اسے اس یونیفارم میں دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اسے اغمازہ تنویر نظر آئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی اسی پر تھیں۔ کیا کچھ نہ تھا ان نگاہوں میں، دکھ، افسوس، ملامت، بے یقینی۔ علیشہ نے گھبرا کر اذلان کو دیکھا، اس کی نگاہیں بھی اسی پر تھیں، اور جو تاثر ان میں تھا اسے اپنی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ چلیں اذلان؟ اذلان کو اپنی جانب متوجہ کرتی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالتا ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ علیشہ بھی سکا سانس بھرتی اس کے پیچھے ہو لی، مگر ایک بار پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولی تھی، جہاں سے اب اغمازہ تنویر بھی پلٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اغمازہ تنویر، مگر تم وہ کانٹا لگنے لگی تھی مجھے جو میرے دل میں چبھن پیدا کر رہا تھا۔ اگر تمہیں راستے سے نہ ہٹاتی تو آج یہ شاندار شخص کبھی میرا نہ ہو پاتا۔ اپنے ہمراہ چلتے خود سے بے نیاز شخص پر نظر ڈالی تھی۔ آج نہ جانے کتنی کوششوں کے بعد وہ منگنی کی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ آئی تھی، اس بھروسے پر کہ کبھی تو اپنے دام میں کر ہی لے گی اس شخص کو، جبکہ اس کی سوچوں سے بے خبر اذلان سبطین کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے آج وہ لڑکی پچھلی بار سے بالکل مختلف لگی تھی۔ آج وہ نہیں تھی جسے اب تک اس نے دیکھا تھا۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو۔ خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں، میرے جیون کا حاصل ہیں۔ تمہارے نام کے جگنوں، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو میری رگ رگ میں شامل ہے۔ میں اپنی ذات کے چاہے کسی موسم میں رہتا ہوں، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے۔ میرے ہر پل میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا، اسی پاگل میں رہتی ہو۔ سنو، تم سے یہ کہنا ہے کہ تم میری محبت سے کبھی مت بدگماں ہونا، کہ میری زندگانی کے سبھی رستے جو سچ پوچھو تمہاری سمت آتے ہیں۔ میں تم سے دور رہ پاؤں یہ اب ممکن نہیں جانا۔ سنو، عہد محبت کی مجھے تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی یہ کہنی ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات کی تاریکی میں تنہا واک کرتا چیسٹر کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے اپنے ہوٹل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ ابھی اسما بیگم سے بات ہوئی تھی جس کا لب و لباب اپنی واپسی پر اغمازہ تنویر سے شادی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کب، کیسے اور کہاں وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کا گریز، اس کی جھجک، اس کی خفگی، اس کے آنسو، ہر ایک ادا اس کے دل پر نقش تھی۔ بے اختیار ہی جیب سے موبائل نکالا تھا اور اسے کال ملانے لگا، مگر اسی پل دو لمبے سیاہ فام آدمی مفلر سے چہرہ ڈھکے تیزی سے اس کے نزدیک آئے تھے۔ باسط کی چھٹی حس فوراً بیدار ہوئی تھی، تیزی سے مڑتا مخالف سمت چلنے لگا، مگر یہ سب بے سود رہا تھا کیونکہ انہوں نے 2 قدموں میں ہی اسے جا لیا تھا۔ گن کا پچھلا حصہ پوری قوت سے اس کے سر پر مارا تھا۔ باسط کراہتا ہوا پلٹا۔ باسٹرڈ، گیو یور فون اینڈ منی، اس کے گلے پر گن رکھتا گھرایا۔ باسط نے والیٹ اسے تھما دیا تھا مگر موبائل جیب سے نہ نکالا۔ ویئر از یور موبائل باسٹرڈ؟ دوسرے نے بھی ہاتھ میں موجود راڈ اس کے سر پر ماری تھی۔ وہ تڑپتا ہوا گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ پلیز فون نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پیسے رکھ لو اور لو یہ واچ بھی لے لو۔ تیزی سے اپنی گھڑی اتار کر انہیں دے دی تھی، مگر یہ حرکت ان کا اشتعال بڑھا گئی تھی۔ اس کی جیب سے موبائل جھپٹتے راڈ اور اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے اس کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ لیٹس گو۔ زمین پر زخمی پڑے باسط کے نزدیک سے واچ اٹھاتے بھاگ لیے تھے، جبکہ وہ درد سے کراہتا خود کو کسی گہری کھائی میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا جسے دیکھ کر وہ جیتا تھا۔ اس کے بعد صرف اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا،
بالکل باسط فیضان کی قسمت جیسا۔ اور برخوردار منگنی کی ارینجمنٹس کہاں تک پہنچی؟ سبطین صاحب نے ملائی تکا سے انصاف کرتے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا سب سادگی سے کیجیے گا، پھر اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ بیزاری سے کانٹا پلیٹ میں رکھتے ایک نظر ماں باپ پر ڈالی۔ ارے کیوں بھائی، سادگی سے کیوں کرنے لگے ہم؟ اکلوتے بیٹے ہو، ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، عالیہ صاحبہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس وقت ٹیبل پر وہ تینوں ہی موجود تھے۔ سارا اپنے ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے کمرے میں ہی تھی۔ اور پھر سارا کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں ارینجمنٹس کروا دوں گا۔ سارے ابھی تو پورا ایک ہفتہ ہے۔ پلیٹ میں بریانی ڈال دے، سرسری سے انداز میں بولا تھا۔ عالیہ صاحبہ نے بغور اسے دیکھا۔ عام لوگوں کی طرح اپنی منگنی یا شادی کو لے کر وہ ذرا بھی پرجوش نہ تھا۔ میں نے انسپیکٹر کو کال کر کے سارا کے کیس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ کچھ خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ کیسے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کیس۔ سبطین صاحب نیپکن سے منہ صاف کرتے ناگواری سے بولے تھے۔ اذلان نے بھی سر ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، لیکن میں نے کچھ اپنی سورسز یوز کی ہیں۔ پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ ایک شخص یونس سومرو کے نام منظر عام پر آیا ہے۔ اس کی اطلاع پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ یہ کون شخص ہے؟ اس کی ہماری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سبطین صاحب کے چہرے پر تفکر سا چھانے لگا تھا۔ یہی تو سوچنے والی بات ہے، یہ کون شخص تھا جس نے سارا اور اس کی دوست اغمازہ تنویر کو بیک وقت استعمال کیا اور اب روپوش ہوا بیٹھا ہے؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے کسی گہری سوچ میں تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر افسوس ہوتا ہے ہم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ انجانے میں کتنا غلط کر دیا ہے۔ اغمازہ کا خیال آتے ہی عالیہ صاحبہ یکدم غمگین ہو گئی تھی۔ دل پر منو بوجھ تھا جو نہ جانے کس طرح کم ہونا تھا۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ ہم نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا نا؟ انہیں اپنے حصار میں لیتے تسلی دینی چاہی، ورنہ یہ بوجھ اس کے دل پر بھی کئی عرصے سے تھا۔ مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنا گلٹ کم کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کا۔ تم نہیں جانتے بیٹا، وہ معصوم لڑکی ہماری وجہ سے ایک رات لاک اپ میں رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کی ماں اور اس کے لیے۔ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے سر اٹھایا تھا جب ایک اور سسکی ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ تینوں نے چونک کر ڈائننگ ہال کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سارا سبطین آنکھوں میں بے یقینی سے تیرتے آنسو لیے ساکت کھڑی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان تینوں کی گفتگو سن چکی ہے۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ تبھی اپلوڈ کی جائے گی جب آپ کا بہترین ریویو ملے گا۔ آپ کا ریویو، آپ کا رسپانس اس ناول پر بہت کم ہوتا جا رہا ہے فرینڈز۔ پلیز اس پر زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کی جا سکے۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔